السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا علما تنفعنا بہ۔ عزیز سامعات، انشاءاللہ آج ہم پارہ نمبر 18 قد افلح المؤمنون کے عملی نکات سنیں گے۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں، پہلا سورہ مومنون، دوسرا سورہ نور اور تیسرا سورہ فرقان۔ سورہ مومنون کے عملی نکات ہم سنیں گے۔ مومنوں کی خصوصی صفات اللہ عز و جل نے بیان فرما دی ہیں، ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہے۔ نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا، لغویات سے دور رہنا، قابل شرم حصوں کی حفاظت کرنا، امانتوں اور وعدوں کا پاس و لحاظ رکھنا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی تخلیق پر غور و فکر کریں اور اللہ کی کاریگری پر اس کے احسان مند ہوں۔ نیکوکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں، اسی لیے ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ پہلی قوموں کے حالات اور ان کے عبرتناک انجام سے سبق حاصل کریں۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہی نجات کا ضامن ہے۔ اللہ کی طرف پلٹنے کے ڈر اور خوف سے کانپتے رہیں۔ اس بات پر یقین کریں کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ نے ہمیں سننے دیکھنے کی قوتیں عطا فرمائی اور سوچنے کو دل عطا کیے تاکہ ہم اس کے شکر گزار بنیں۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین رکھیں، برائیوں کو بہترین طریقے سے دور کریں، شیطان اور اس کی اکساہٹوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ وہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، تو اس میں اضافے کی کوشش کرتی رہنی ہے۔ ہم کو اللہ سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سورہ نور۔ اپنے آپ کو زنا جیسے عظیم گناہ سے بچائے رکھیں۔ زانیوں کا نکاح پاک دامنوں سے نہ کریں۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگائیں۔ ایسے لوگوں کی شہادت بھی قبول نہ کریں۔ کسی مومن یا مومنہ پر بہتان نہ باندھیں۔ جھوٹی باتوں کو نہ منہ سے نکالیں نہ پھیلائیں۔ فحش کی باتوں سے دور رہیں۔ شیطان سے دور ہی رہیں کہ وہ فحش اور بدی کا حکم دے گا۔ قریبی رشتہ دار اور مسکین کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کی مدد کرتے رہیں۔ اللہ سے معافی کی امید رکھیں، توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ دوسروں کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہوا کریں۔ گھر والوں پر سلام کر کے گھر میں داخل ہوں، اجازت ملنے پر داخل ہوں۔ واپس جانے کو کہا جائے تو واپس چلے جائیں کہ یہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتیں اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں۔ شوہر، باپ، سسرے، بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں، لونڈی، غلام، چھوٹے بچے ان کے سامنے بناؤ سنگار دکھا سکتے ہیں۔ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ چھپی ہوئی زینت کا اظہار ہو جائے۔ اللہ سے اس کے نور کا سوال کرتے رہیں۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تجارت اور خرید و فروخت میں اللہ کی یاد، نمازوں اور زکوٰۃ سے غافل نہ ہوں۔ اللہ کا ڈر اور آخرت کا خوف رکھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کے فیصلوں کا احترام کریں اور مانیں۔ 3 اوقات پردے کے ہیں۔ ان اوقات میں لونڈی، غلام، نابالغ بچے بھی اجازت لے کر کمروں میں آیا کریں۔ صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح بڑے اجازت لیں۔ بوڑھی عورتیں اپنی چادریں اتار سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہو۔ گھروں میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کیا جائے کہ یہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ادب اور احترام کریں۔ سورہ فرقان۔ صرف اللہ کو معبود مانیں کہ اس کے سوا کوئی نفع، نقصان، موت، زندگی، بعث بعد الموت کا اختیار نہیں رکھتا۔ قرآن مجید کو منزل من اللہ مانیں اور اس پر یقین کریں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو گھیر لائیں گے، لہٰذا ہمیں اس دن کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس دن کی تیاری بھی ہونی چاہیے۔
اللہم ارحمنا رحمتاً تغنینا بها عن رحمت من سواک، آمین یا رب العالمین۔